الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے ہم تمام کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کے ذریعے رب العالمین نے انسانیت کی جتنی ضروریات تھی، جن تعلیمات کی انسانیت کو ضرورت تھی، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تمام تعلیمات آپ کے ذریعے دنیا تک پہنچا دیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرات، انسان دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کی روزی کا مسئلہ بھی اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. اسی مناسبت سے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں نے بتایا تھا کہ غریبی کا اسلام میں کیا حل ہے. غریبی کو دور کرنے کے لیے اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کمانے کے قابل ہیں وہ کمانے پر توجہ دیں، اور جو کمانے کے قابل نہیں ہیں ان لوگوں کی طرف وہ لوگ توجہ دیں جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے زائد یا ان کی ضرورت کے مطابق مال نصیب فرمایا ہے. حضرات، آج میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ مال کماتے ہیں، جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس برکت نہیں ہوتی، اس کے باوجود ان کے پاس مال نہیں رکتا. اس کے کیا اسباب ہیں؟ یا یہ سمجھیے کہ انسان مال کمائے تو اس کے مال میں برکت ہونے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ حضرات، ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کا یہ شکوہ ہوا کرتا ہے کہ ہم کماتے تو ہیں، محنت تو کرتے ہیں، مزدوری تو کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے مال میں برکت نہیں ہے.
لہذا آج مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے رزق میں برکت کے چند اسباب بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، شریعت میں رزق میں برکت کے جو اسباب بتائے گئے ہیں، ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر قریے کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتے تو اللہ رب العالمین ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکتیں نازل فرماتا۔ حضرات، سب سے پہلا سبب روزی میں برکت کا یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ پہ ایمان لانا تو یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر آدمی ایمان لائے، اور اس کے بعد جو بات بتائی گئی کہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اس کا مطلب یہ ہے، صاف الفاظ میں مختصر اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ساری زندگی میں ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے تو میں کروں گا، اگر اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو میں اس سے رک جاؤں گا۔ یہی تقوی ہے۔ تو جو آدمی ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے بندے کی روزی میں اللہ رب العالمین برکت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے روزی کا اس کو گمان تک نہیں تھا۔ تو حضرات، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی میں ہماری توحید کی درستگی آتی ہے، تقوی میں ہمارے نمازوں کی پابندی آتی ہے، تقوی میں ہمارے اخلاق کا سدھار آتا ہے، تقوی میں ہمارے معاملات کی درستگی آتی ہے۔ اگر ہم اہل توحید نہ ہو کر، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے نہ ہو کر اگر ہم تجارت کرتے ہیں، یاد رکھیے تمام محنت کے باوجود اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہم دنیا کے لیے محنت تو کرنے والے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو ہمارے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ہم تجارت تو کر رہے ہیں لیکن اس میں سودی لین دین بھی چل رہا ہے، سود لیا بھی جا رہا ہے، سود دیا بھی جا رہا ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ ہم کاروبار تو کر رہے ہیں، جھوٹ بول بول کر بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارے مال میں اللہ برکت نہیں دے گا۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو درست کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، اپنے عمل کو درست کیجئے، اللہ رب العالمین اس ذریعے آپ کی روزی میں برکت نصیب فرمائے گا۔ دوسری چیز حضرات جو ہماری روزی میں برکت کا سبب بن سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پہ ویسے بھروسہ کرتے جیسے بھروسہ کرنے کا حق تھا تو اللہ تمہیں ویسے روزی نصیب فرماتا جیسے کہ اللہ رب العالمین پرندوں کو روزی نصیب فرماتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ صبح خالی پیٹ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے گھر کو لوٹتے ہیں۔ حضرات، اس جو ہے حدیث میں سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل جیسے کرنا ہے ویسے توکل اگر بندہ کرے گا اللہ اس کو روزی ضرور نصیب فرمائے گا، اس کی روزی میں ضرور برکت نصیب فرمائے گا۔ یہاں حضرات آپ اپنے توکل اور بھروسے پہ ذرا جائزہ لیجئے، کیا ہمارا توکل اللہ پہ یقینی معنوں میں صحیح ہے؟ ہم اللہ پہ توکل اور بھروسے کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری دکان پہ گنڈے پلیتے لگے ہوئے ہیں، ہماری دکان پر نیمبو اور ناریل لگے ہوئے ہیں، ہماری دکان پر مختلف قسم کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، ہماری دکان میں مختلف پیروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہمارے غلے پر مختلف نمبرات کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ہاتھ میں تعویذ، ہمارے گلے میں تعویذ، ہمارے پیر میں تعویذ، ہمارے کمر میں تعویذ، ہماری گاڑی پہ تعویذ، ہمارے گھر میں تعویذ، ہماری اولاد کے اوپر تعویذ،
इतने सब आप भरोसे दूसरों पे करेंगे, तावीज़ों पे आपका भरोसा रहेगा, नारियलों पे आपका भरोसा रहेगा, तस्वीरों पे आपका भरोसा रहेगा, तो कहाँ आप अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं? आपकी रोजी में कहाँ से बरकत आ सकती है? तो याद रखिए, अल्लाह पे भरोसा करेगा बंदा, अल्लाह उसको रोजी नसीब फरमाएगा। और हजरात, दूसरा तवक्कुल का माना ये भी है कि आदमी तवक्कुल करे अल्लाह पर, तो इसका मतलब ये है कि आदमी अल्लाह पे भरोसा करते हुए अपनी मेहनत मुकम्मल करे। ऐसा ना हो कि अल्लाह के भरोसे के नाम पर आदमी घर में बैठ जाए और ये उम्मीद करे कि छत फटेगा और रोजी उसके हाथ में आके गिरेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने जो मिसाल तवक्कुल में दी, गौर करने के काबिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे की मिसाल दी। आप परिंदे की जिंदगी को देखिए, सुबह उठता है, अपने घोंसले में आराम करता नहीं बैठता, सुबह पहले पहल अपने घर से निकलता है, तलाश में लग जाता है, और उसकी रोजी कहीं एक जगह पे मुतय्यन नहीं होती कि वहां पहुंचना है, थोड़ी देर बैठना है, खाना है, वापस आना है। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक तलाश में लगा रहता है, तलाश में लगा रहता है। कभी इधर देखता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर उड़ता है, कभी उधर पहुंचता है। बिलाखिर अल्लाह नतीजे में शाम तक उसकी रोजी का इंतजाम फरमाता है और वो शाम तक रोजी लेकर लौटता है। मेरे भाई, अगर आपके पास तिजारत नहीं है, निकल जाइए सुबह से तिजारत की तलाश में, कोशिश करिए, मेहनत करिए, आपके मुनासिब जो काम लगे वो काम करिए, अल्लाह आपको रोजी नसीब फरमाएगा। अपनी कोशिश से कभी पीछे मत हटिए। अपनी कोशिश से अगर आप पीछे हट रहे हैं, घर में बैठ के अगर आप भरोसे की बात करते हैं, तो ये भरोसा अल्लाह की जात पे सही नहीं है। अल्लाह की जात पे भरोसे का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत मुकम्मल करें और उसके बाद अल्लाह पे मामला छोड़ दें। और हज़रात, तीसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन कब हमारी रोज़ी में बरकत देगा? तीसरी चीज़ ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर काम में आगे बढ़ते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर कोई ना कोई काम हम शुरू कर दें। हम प्लान बनाते हुए, मंसूबे बनाते हुए, काम तलाश करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने के बजाय कोई ना कोई एक काम तय करें और उस काम में हम आगे बढ़ते चले जाएं। जो नौकरी मिलती है, मशवरा कीजिए, मालूमात कीजिए, लोगों से जो है मालूम कीजिए उसके मुताल्लिक, और उसके बाद उसमें दाखिल हो जाइए। या कोई तिजारत आप करना चाहते हैं, उसके मुताल्लिक मालूमात हासिल कीजिए, अल्लाह पे भरोसा करिए, कदम आगे बढ़ाइए। कहने वालों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि काम करना ही कामयाबी है, काम करना ही कामयाबी है। कामयाबी कुछ और नहीं, लेकिन काम करना ही कामयाबी है। आप आगे बढ़िए, अल्लाह आपके लिए रास्ते हमवार फरमाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इहरिस अला मा यनफउका वस्तईन बिल्लाहि वला तअजज, कि ऐ बंदे, तुम वो चीज की कोशिश में निकल जाओ, हिर्स में निकल जाओ जो चीज तुम्हें फायदा पहुंचाने वाली है, और अल्लाह से मदद तलब करो और कभी आजिज ना हो जाओ, कभी कमजोर ना पड़ो। आप आगे बढ़िए, अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करेगा। आप काम शुरू तो करिए, आपको उस काम में अल्लाह आगे बढ़ाता चला जाएगा। और हजरात, चौथी एक चीज जो हमारी तिजारत में बरकत पैदा कर सकती है या हमारी रोजी में हमें आगे बढ़ा सकती है, वो ये है कि जब कभी रोजी के मामले में नुकसान का हम शिकार हो जाए, या हमारे मसाइल में तंगी आ जाए, या हमारी तिजारत गिरने लग जाए, अल्लाह पे हमारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इस्तईन बिल्लाहि वला तअजज, अल्लाह से मदद तलब करो, आजिज न बनो, कमजोर न बनो। बाज तजुर्बेकार लोग जो तिजारत करने वाले हैं, उनका ये कहना होता है, जहां गुमाया है वहीं जाके तलाश करो। यानी जिस तिजारत में नुकसान उठाया है, नुकसान से जो तजुर्बा हुआ है, उस तजुर्बे की रोशनी में फिर तिजारत करो, और फिर उसी तिजारत में जहां नुकसान उठाया था वहां से फायदा उठा के निकलो। ये जो तजुर्बा हुआ है, ये तुम्हारा जो है फायदा है। जो माल गया है उसके इवज में तजुर्बा मिला है, उस तजुर्बे की रोशनी में उसी काम में आगे बढ़ो। कितने हमारे भाई ऐसे नजर आते हैं, 4 दिन ये काम करे, यहाँ लॉस हो गया, ये छोड़ दिए, ये समझ में नहीं आया, वहां चले गए, वहां से निकले, यहाँ चले गए, सारी जिंदगी गुजर गई, 10 साल गुजर गए, काम कर रहे। आप किस काम में माहिर है? किसी में माहिर नहीं है। आपको कौन सा बिजनेस आता है? कोई बिजनेस नहीं आता। क्यों? कहीं रुक के, ठहर के, सबर से, अल्लाह पे भरोसा करके कभी काम नहीं किया। कभी यहाँ ठहरे, कभी वहां करे, कभी वहां रहे, कभी वहां रहे।
اور ان کے پاس نہ تجربہ باقی رہا اور نہ ان کے پاس کوئی تجارت باقی رہی۔ تو حضرات، جہاں آپ تجارت کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے نقصان میں بھی آپ جمے رہیے، اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے گا۔ اور حضرات، ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سارے اسباب اپنا رہے ہیں، بعض روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں جو اسباب کے آپ کی کمائی میں برکت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے ایک سبب بتایا کہ آدمی جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی روزی میں اور اس کی عمر میں برکت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یسع له فی اثره ورزقه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔ رشتوں کو جوڑنا یہ ہماری روزی کی برکت کا ایک سبب ہے۔ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں گے، اللہ ہماری روزی میں برکت عطا کرے گا۔ ہم رشتوں کو توڑنے والے بنیں گے، ہمارے رزق کے اسباب اٹھا لیے جائیں گے۔ رشتہ داری کو جوڑیے، اور خصوصاً حضرات، جو رشتہ داری جتنی آپ سے قریب ہے اس کو اتنا زیادہ جوڑیے۔ والدین آپ سے سب سے زیادہ آپ کی رشتہ داری کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریے۔ اس کے بعد آپ کے بھائی بہن ہیں، اس کے بعد آپ کے اور رشتہ دار ہیں، ان سے رشتہ داری کو ہمیشہ باقی رکھیے، یہ آپ کی روزی میں برکت کا ایک سبب ہے۔ ایک آخری سبب بتا کر میں آج اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان پر استغفار رکھیے، ہمیشہ اپنی زبان پر استغفار رکھیے، بخشش اللہ سے مانگتے رہیے۔ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تمہارے لیے آسمان سے بہترین بارش نازل فرمائے گا۔ آسمان سے بارش کا نازل ہونا رزق کے اسباب میں سے ایک ہے، اور اس کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ استغفار کرو گے تو بارش نازل ہوگی۔ تو میرے بھائی، استغفار اپنے زبان پہ ہمیشہ رکھیے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیے، کثرت سے اللہم اغفر لی پڑھیے، اللہ آپ کی روزی میں برکت نصیب فرمائے گا۔ اور بہت سارے اسباب ہیں جن سے روزی میں برکت ہوتی ہے، میں انشاءاللہ اگلے خطبات میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ، جو مسلمان مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کے لیے نیک جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اللہ تو ان کا حامی اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جن کی جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو ان کے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے میدان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ، جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ، جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔